جب ہم کوئی خاص ماڈل کا کوئی موبائل فون خریدنا چاہتے ہیں یا کسی ماڈل کی کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور خرید لیتے ہیں ارادہ کرنے کے بعد، تو ہر بندے کے پاس ہمیں اسی ماڈل کا موبائل فون نظر آنے لگتا ہے۔ جب ہمارے پاس کسی ماڈل کی کوئی گاڑی ہوتی ہے تو روڈ پر دوڑنے والی ہر دوسری تیسری گاڑی اسی ماڈل کی نظر آنے لگتی ہے۔ تو کیا مطلب، جب تک ہم نے خریدا نہیں تھا یا جب تک ہم نے اس گاڑی کو خریدا نہیں تھا تو کیا مارکیٹ میں اس ماڈل کا موبائل فون یا اس ماڈل کی گاڑی دستیاب نہیں تھی؟ ایسی بات نہیں، موبائل فون بھی موجود تھا مارکیٹ کے اندر، گاڑیاں بھی دستیاب تھیں، لیکن ہم نے خرید لیا تب ہر گاڑی ہر موبائل ہمیں اسی ماڈل کا نظر آنے لگا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک خریدنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، خریدا نہیں تھا، تو اس ماڈل کے موبائل فون یا اس ماڈل کی گاڑی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن جو ہی ہم نے اپنی کچھ توجہ اس فلاں قسم کی گاڑی فلاں ماڈل کے موبائل فون کی طرف تھوڑی سی اپنی توجہ کی تو ہر موبائل فون ہر دوسری تیسری گاڑی روڈ پر دوڑنے والی ہمیں اسی قسم کی نظر آنے لگی۔ تو پتہ کیا لگا، گاڑیاں موبائل فون پہلے بھی اسی قسم کے دستیاب تھے مارکیٹ کے اندر، لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے تھے کہ ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی توجہ ہماری اس طرف گئی تو ہر چیز ہمیں اسی طرح کی نظر آنے لگی۔ اسی طرح سے اگر ہم تھوڑی توجہ اپنی سوچ کو بدلے، مثبت سوچ رکھنے لگیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگیں، تو ہر انسان ہمیں اپنے سے بہتر نظر آتا ہے۔ لیکن جب تک انانیت اپنے اندر جنم لیتی ہے تو ہر ایک انسان کو ہم اپنے سامنے ہیج سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور توجہ کو مثبت طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مثبت سوچ رکھنے لگیں، مثبت رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنے لگیں، تو ہر انسان ہمیں اپنے سے بہتر رویے والا نظر آنے لگے گا، ہر انسان مثبت سوچ رکھنے والا نظر آنے لگے گا۔ جس طرح ہم نے توجہ کی تو ہر موبائل ہر دوسری تیسری گاڑی ہمیں اسی ماڈل کی نظر آنے لگی۔ جب تک توجہ نہیں تھی، دستیاب تو تھے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن اسی طرح سے اگر ہم تھوڑی اپنی توجہ اللہ والوں کی طرف کر لیں، دین کی طرف کر لیں، تو ہر چیز میں ہمیں بہتری نظر آنے لگے گی، ہر شخص اپنے سے بہتر نظر آنے لگے گا۔ بس تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب سوچ ہماری مثبت ہو جائے گی تو ہر انسان مثبت سوچ رکھنے والا نظر آئے گا، ہر ایک انسان اپنے سے بہتر نظر آنے لگے گا۔ آج اپنے اندر جو انا پیدا ہو گئی ہے، اس نے انسان کا بیڑا غرق کر کے ڈالا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھنا چاہیے۔ آج اگر میں گناہگار ہوں اور لوگ مجھے نیکوکار سمجھیں تو یہ میرے لیے ہلاکت کا سبب ہے، لیکن اگر میں نیکوکار اور لوگ مجھے خطاکار سمجھیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی ہے، ان کے کہے کا احساس دل میں نہیں بٹھانا ہے، اس لیے کہ آپ کو جو حساب دینا وہ اپنے رب کو دینا، ان لوگوں کو نہیں دینا جو کسی بھی طرح کی سوچ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ کام کر کے رب کے حضور جب پیشی ہو تو کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہ مجھ کو اٹھانی پڑے، تاکہ میری دنیا تو آج چل جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ لیکن انسان اسی دنیا کا دل دادا ہو کر کے رہ گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، پیارے آخرت کی فکر کر لیں، آخرت اس مقابلے میں دنیا کے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل، کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔